جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ حضور جی میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دو باتیں کی تھی کہ ہم بڑے پریشان ہیں رزق کے مسئلے میں، تو آپ نے بتایا تھا کہ نفل پڑھیں، تو یہ تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شاہ جی کوئی مجرب کوئی عمل کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ ہمارا کاروبار میں برکت اللہ ڈال دے اور رزق کی تنگی ختم ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو، آپ کی مہربانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے وائس میسج سنا کہ اس میں بتایا گیا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو اس میسج میں کہا گیا کہ آپ نے نفل کا کہا، تو نفل تو ہم پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کوئی مجرب وظیفہ بتائیں جس سے ہمارے کاروبار کی تنگی جو ہے دور ہو، معاشی تنگی دور ہو، کاروبار میں برکت ہو اور جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو کے ذریعے اس بات کو بیان کر دیا جائے تاکہ دوسرے سننے والوں کو بھی اچھی طرح رہنمائی مل سکے۔ دیکھیں، کاروبار میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ کاروبار اگر نہیں چل رہا، تو اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ تو یہ بھی دیکھیں کہ کیا آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ آپ کو کرنا آتا بھی ہے یا نہیں، آپ کی فیلڈ ہے یا نہیں۔ پھر آپ نے جو کاروبار شروع کیا ہے، کیا آپ نے اس کو اس طریقے سے شروع کیا ہے جو کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے شرعی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، یعنی لوکیشن کو دیکھنا، آپ کی دکان کہاں پر ہے، لوکیشن کیسی ہے، یہ ساری جو کاروباری مہارتیں ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ نے کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں مزید ترقی ہو، برکت ہو۔ سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس حوالے سے رہنمائی کہاں سے لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے برکت کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، برکت اللہ نے ڈالنی ہے، کسی پیر نے نہیں ڈالنی، کسی عامل نے نہیں ڈالنی، کسی ایسے بندے نے نہیں ڈالنی۔ برکت چیز یہ ایسی ہے کہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت دے۔ پتہ چلا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کیسے برکت دیتا ہے۔ ظاہر ہے اگر اللہ برکت دیتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمانے کا طریقہ یا اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دی ہیں اور قرآن مجید میں ان کو بیان کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ میں یہاں پر کسی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو قرآن مجید کی 2-3 آیات اور ایک حدیث بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کاروبار میں خیر اور برکت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اور ان آیات کو سننے کے بعد اور اس حدیث کو سننے کے بعد اس بات کی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ یہ شرائط اپنے اندر پوری کریں، اپنے کاروبار کے اندر پوری کریں، اپنی زندگی کے اندر پوری کریں، تاکہ نہ صرف آپ کے کاروبار میں برکت ہو بلکہ آپ کی زندگی میں برکت ہو، آپ کے گھر میں بھی برکت ہو، آپ کی مال اولاد جان ایمان میں بھی برکت ہو، سب چیزوں میں برکت ہو۔ تو سب سے پہلے 3-4 آیات اور پھر ایک حدیث دیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تقوی پر زور دیا ہے، اور تقوی کے فوائد، فضیلت اور اس کے ثمرات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ویسے تو سینکڑوں آیات ہیں تقوی کے حوالے سے، لیکن 5 آیات ایسی ہیں جو نہایت آسان بھی ہیں، جنہیں ایک عام ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، یعنی اس کے سامنے جب ان کو بیان کیا جائے تو ان کے اندر کوئی زیادہ فلسفہ نہیں ہے، زیادہ کوئی گہرائی والی بات نہیں ہے، صاف ستھری اور آسان الفاظ میں بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پہلی چیز فرمائی سورہ انفال ہے، اس کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کیا چیز ہوتی ہے؟ فرقان قرآن مجید کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے وہ صلاحیت کہ جس سے کسی چیز کے درمیان فرق کیا جا سکے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو تمیز کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے
اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو تقوی کا ایک ثمرہ، تقوی کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ بیان فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا، یعنی ایسی صلاحیت اور ایسی روشنی عطا کرے گا کہ جس روشنی سے تمہیں حق اور باطل، صحیح اور غلط، اچھا اور برا، اس کے درمیان فرق آ جائے گا۔ تو یہ فرقان اگر آپ کو عطا ہو جائے تو جہاں زندگی میں اور بہت ساری چیزوں میں آپ فرق کر سکیں گے، وہیں پر آپ کاروبار میں بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس فرقان کے ذریعے، کہ آپ کو پتہ چلے گا کون سا کاروبار صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہاں پر جو ہے وہ چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ تو یہ کیفیت، یہ صلاحیت آپ کو تقوی کے ذریعے نصیب ہوگی۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 کفل یعنی 2 بڑے حصے تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور صرف ایک حصہ اس دنیا میں بانٹا ہوا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یا جب سے دنیا ہے، اس دنیا میں جتنی رحمتیں، پیار، محبت، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصے میں سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت کی وہ باقی 99 سے کتنے بڑے ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا، 2 کفل تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ہے تقوی کی فضیلت۔ تیسری آیت جو سب سے اہم ہے، جو اس سوال سے متعلقہ ہے، فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مخرج عطا کرے گا۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، ایگزٹ، اخراج کی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ تو مخرج کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہیں پھنسائے گا نہیں، وہ کہیں پھنسے گا نہیں، جدھر بھی پھنسے گا وہاں سے نکلنے کا راستہ اس کو مل جائے گا، چاہے وہ کاروباری کسی مسئلے میں پھنس جائے، کسی بھی مسئلے میں وہ پھنس جائے، اگر وہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے راستہ نکال دے گا اور وہ وہاں سے اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس مشکل سے نکل جائے گا۔ تیسرا فائدہ ہو گیا۔ چوتھا فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو تقوی اختیار کرے گا وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ، اس کو رزق دے گا، مِنْ حَيْثُ، وہاں سے، لا يَحْتَسِب، جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنے دماغ میں سوچتے ہیں نا، یار یہ کام ہو جائے، وہاں سے مجھے پیسے مل جائیں، وہ کاروبار اگر میں کھول لوں چل جائے گا، یہ کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرتا ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوتا کہ یہاں سے بھی پیسے آئیں گے، یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے، تم نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے تقوی کی۔ 5 باتیں ہوں گی۔ چھٹی بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو فرمایا کہ تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا، اس کے جتنے بھی کام ہیں اس کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکلات ہیں، تنگی ہے، فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، بڑے بڑے پہاڑ اس کے سامنے ریزہ ہو جائیں گے اور آسانیاں ہی آسانی اس کے لیے کھل جائیں گی۔ 6 باتیں ہوگی۔ 7ویں بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو فرمایا کہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اس کو اجر عظیم عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح پیچھے جو آیات میں نہیں پڑھی ان کے آخر میں بھی آتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ یہ تقوی میں برکت، خیر، رزق کی وسعت اور تنگی سے نکلنا، مشکلات سے نکلنا، اس ساری چیزیں تقوی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب ایک اور آیت ہے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر، وہ بڑی اہم ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا کہ اگر بستی والے تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، دہانے کھول دیں گے، مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمین سے، یعنی زمین سے بھی برکتیں ابلیں گی اور
آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی جو آدمی، فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور ایمان والی راستہ اختیار کریں گے۔ اس سے بڑھ کر برکت کا اور کون سا مجرب وظیفہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مجرب ہونا اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ اب لوگ تو کہیں یہ مجرب ہے وہ مجرب ہے، ٹھیک ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے بات، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز کا مجرب ہونا قرآن سے ثابت ہے، خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے، اس سے بڑھ کر مجرب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہوگی تقریباً 10 چیزیں، 10 فوائد ہوگے، تقریباً 10-11۔ اب ایک حدیث سن لیں، وہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی درازی عمر اور وسیع رزق چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ آدمی کوئی بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، لیکن خاص طور پر صلہ رحم کہتے ہیں ان رشتہ داروں کو جو بالکل قریب والے ہوتے ہیں، جیسے کزن ہو گئے، چچے ہو گئے، ماموں ہو گئے، خالائیں ہو گئیں، پھوپھیاں ہو گئیں، یہ جو بالکل قرب و جوار والے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بالکل قریب والے جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا یا جو بھی، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت عطا کرتے ہیں۔ دراز عمر، ظاہر ہے عمر لمبا ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ڈیٹ عمر کی اللہ نے اس کی وفات کی لکھی ہوئی تھی تو ڈیٹ کو بڑھا دیں گے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا کر دیں گے کہ ایک آدمی جتنا کام 100 سال لگا کے کرتا ہے وہ اتنا کام 5 سال میں کر دے گا، تو اتنی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا کر دیں گے۔ اور جیسا کہ آج کل ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلا 5 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا 10 سال گزر گئے، تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وہ اصل مجرب وظائف جنہیں اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جن کا خلاصہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تقوی۔ سوال پیدا ہوتا ہے تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کا لفظی معنی ایک ہوتا ہے بچنا، اور تقوی کا ایک معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ دونوں مفہوموں کے اعتبار سے بچنا اگر معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا تقوی ہے۔ ڈرنا کا معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہے اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، آخرت سے، قبر کے عذاب سے، ان چیزوں کا ڈر جو ہے ہمارے دل میں آ جائے۔ تقوی دراصل ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ یہ کیفیت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو نیک اور اچھے کام کرنے کی طرف لگاؤ اور برے اور گناہوں سے طبعی طور پر نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تقوی دراصل ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خود بہت پیدا ہو جائے گی، پیدا کرنی پڑتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ آپ شریعت کی پابندی کریں، اللہ کے حکموں کی اور اللہ کے رسول کے حکموں کی پابندی کریں، اور خاص طور پر جن کاموں سے اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول اور دین اور شریعت، قرآن و سنت نے منع کیا ہے، ان کاموں سے باز آ جائیں، رک جائیں، تو بس یہی تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تقوی اختیار کرنے والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کا یہ مطلب نہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ زندہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ہم ان میں سے شاید کسی کو بھی ولی نہیں سمجھتے، جب مر جاتا ہے کوئی تو بعد میں ہم کہتے ہیں اچھا وہ بھی ولی تھا، وہ بھی ولی تھا، اتنا بڑا ولی تھا، حالانکہ اللہ کے ہزاروں اولیاء کرام اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ بے شک دکھنے میں کوئی غریب سا نظر آئے، یا ہو سکتا ہے امیر بھی ہو، امیر نظر آئے، جیسا بھی نظر آئے ہمیں نہیں پتہ چل رہا، لیکن ہے وہ اللہ کا ولی۔ تو اس کیفیت کو پیدا کرنے سے رزق میں بھی، زندگی میں بھی، مال میں، جان میں، اولاد میں، ایمان میں برکت نصیب ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔